وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک بار پھر نیب اور ایف آئی اے کی کارروائیوں کو سندھ پر حملہ قرار دے دیا. دوسری جانب سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کے گرد گھیرا تنگ, منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز, اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا بھی الزام. لیکن شاہم صاحب آج دن کا آغاز انتہائی افسوسناک خبر سے ہوا جب 8:07 پر جو سنہری مسجد ہے پشاور میں واقع, وہاں پر سرکاری ملازمین کی بس تھی جو سیکریٹریٹ کے ملازم تھے, ان کو لے کر آ رہی تھی. درگئی مردان 4 صدہ پہ پشاور یہ پہنچی تھی. اس میں دھماکہ ہوا یہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے, اور 8 سے 10 کے جی اس میں ایکسپلوسیو مٹیریل تھا. 15 افراد شہید ہوئے ہیں اور 44 زخمی ہوئے ہیں. ہاں, یہ بڑی ہی افسوسناک خبر, اور دن کا آغاز اسی سے ہوا. اب یہ جو دھماکہ خیز مواد ہے یہ بس کے اندر رکھا گیا تھا. جی ہاں, کرے 6ٹھی سیٹ تھی جو لیفٹ سائڈ پر. اب آپ غور کریں کہ یہ سرکاری ملازمین کو لے کر آ رہی تھی بس, اور جو لوگ اس کو چلا رہے تھے یا جہاں یہ کھڑی تھی, اس کی کوئی نگرانی کا یا اس کی تلاشی کا کوئی بندوبست لگتا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ ایک خبر ہمارے پشاور بیورو نے یہ بھی دی کہ یہ ساری رات درگئی کے ایک فیلنگ اسٹیشن تھا, وہاں پر کھڑی رہی اور کسی کو پتہ نہیں. اس کے بعد کسی نے چیک نہیں کیا. نہیں, ویسے بھی ڈرائیور آ کے بیٹھ گیا, ویسے کنڈکٹر آ کے بیٹھ گیا, ویسے مسافر آ کے بیٹھ گیا. اب یہ ایک حالت جنگ میں ہے ہم, جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, اور ہمیں کمر کسے رکھنی ہے. بار بار لوگوں کو توجہ اس طرح مبذول کرائی جاتی ہے, بار بار وہ ان چیزوں کو بھولتے ہیں اور احتیاط نہیں کرتے, دیکھتے نہیں ہیں ان کے ارد گرد کیا پڑا ہوا ہے. اور اتنا افسوسناک واقعہ ہوا, کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے, اور کتنے گھر جو ہیں ان میں یہ مریض جو ہے آ گئے, اپاہج ہو گئے لوگ. 44 افراد زخمی ہیں. جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے, جتنا بھی اس پہ افسوس کیا جائے کم ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی کہا نا کہ دہشت گردوں کو نقصان ہم نے ضرور پہنچایا لیکن جنگ نہیں جیتی ہم. نہیں, ابھی تو جنگ جاری ہے, اور یہ جنگ جو ہے یہ کہنا کہ جیتی نہیں یا ہاری نہیں, یہ اصطلاحات ہی غلط ہیں. یہ جنگ جاری رہے گی اور جاری رہنی چاہیے. اچھا, مشتاق کمر کھولی نہیں جا سکتی, کمر کھولنی نہیں چاہیے. مشتاق غنی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا اور کسی حد تک اس معاملے کی ذمہ داری بھی ڈالنے کی کوشش کی. بڑا اہم بیان, مشیر اطلاعات. جی ہاں, بڑا اہم بیان آج ان کے اس دھماکے کے بعد. میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ آپ دیکھ لیجئے. ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کا شکار ہے, افغانستان سے ایڈجسنٹ ہے, اور فاٹا میں ضرب عضب جاری ہے. ہم نے باہر آ کے کہ ہمیں فاٹا سے جو بڑی آسانی سے ہمارے صوبے میں آمد و رفت ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, اور اس ایف سی ہمیں واپس کی جائے. ہم نے متبادل بھی کہا کہ اگر ایف سی آپ واپس نہیں کر سکتے تو ہمیں آپ رینجرز دے دیں اس علاقے کے لیے, تاکہ اتنی آسانی سے لوگ اس صوبے میں داخل نہ ہو سکے, کوئی رجسٹریشن کا طریقہ ہو سکے, کوئی چیکنگ ہو سکے کسی کی. لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور ہمیں بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. افغان مہاجرین بھی ہمارے صوبے کے اندر ہی ہیں, آئی ڈی پیز بھی ہمارے صوبے کے اندر ہی ہیں. ہماری پولیس ایٹ دا سیم ٹائم کئی محاذوں کے اوپر. ایف سی نے تو رینجرز دے دی جائے, تنہا چھوڑ دی ہے. آپ کی یہ بات تو درست ہے, لیکن ان کو شدید وفاقی حکومت جو ہے اس کو توجہ کرنی چاہیے. یہ دیکھیے صوبہ جو ہے اس کے وسائل محدود ہیں, اور پھر اس کا تو علاقہ جو ہے ہر طرف سے کھلا ہوا ہے. بالکل, اب فاٹا سے جہاں جو چاہے ٹہلتا ہوا آ جائے. تو یہ بات درست ہے, اس میں یہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے. وفاقی حکومت کو ان کی بات سننی چاہیے, چودھری نثار صاحب توجہ کریں اور ان کی اطمینان کے مطابق ان کو فورس مہیا کریں, یا پھر کو اپنا یہ انتظام ان کو کرنے دیں. اس طرح تو معاملہ نہیں چھوڑا جا سکتا نا ہوا میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو افسوسناک خبر تھی جس سے آج دن کا آغاز ہوا, لیکن جب شام ہوئی تو خوشی خبر بھی سننے کو ملی. زندگی کے نظام میں کچھ ایسا ہے, بس وہ جو کہا نا داغ کا شعر ہے, جہاں فلک نے جن کو عیش بخشے ہیں انہی کو غم بھی ہوتے ہیں, اور جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. تو پوری قوم آج صبح سے افسردہ تھی, لیکن بالآخر جو ٹیم پاکستان ہے شام کو خبر ملی اور ایک ٹیم جیتی ہماری. بالکل, اور شاہد افریدی ناظرین, سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو آج اجازت مل گئی ہے شامی صاحب کہ وہ بیرون ملک جا سکتے ہیں علاج کے لیے. ضیاء الدین اسپتال پہنچے تھے, کمر میں شدید تکلیف تھی, ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب فی الفور علاج کروائیں. کوفین سرجری کا نام بھی لیا گیا, اور آج انہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ جا سکتے ہیں, نہیں روکا جا سکتے ہیں.
اصل میں سندھ ہائی کورٹ 2014 میں اس کی اجازت دے چکی ہے 12 جون 2014 کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے. وفاقی حکومت جو تھی اس نے اپیل کر دی اس کے خلاف اور وہ اپیل زیر سماعت تھی سپریم کورٹ میں. تو اپیل وہ مسترد کر دی گئی. گویا پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ آزاد ہو گئے اس لحاظ سے کہ اپنے پر پھڑ پھڑائے یا نہ پھڑ پھڑائے لیکن بیرون ملک جا سکتے ہیں اور علاج کرا سکتے ہیں. تو عمران وسیم آج وہاں کورٹ میں موجود تھے. معلوم کرے کیا ہوا. نیوز کے نمائندے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ آج کورٹ کے اندر کیا ہوا. السلام علیکم عمران وسیم. وعلیکم السلام. کون کون کر رہا تھا اس کی سماعت؟ جو بینچ تھا اس میں کون کون جج صاحبان تھے؟ جی چیف جسٹس کے سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار بھی شامل تھے, جسٹس امیر ہانی مسلم تھے, جسٹس اقبال حمید الرحمان اور جسٹس خلجی عارف حسین شامل تھے اس میں. تو بڑا بھاری بھرکم بینچ تھا ماشاءاللہ. 5 رکنی. جی بالکل, چیف جسٹس آف پاکستان خود بھی شامل تھے جبکہ جو آئندہ چیف جسٹس بننے والے ہیں جسٹس ثاقب نثار وہ بھی شامل تھے. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب صبح مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو حکومتی وکیل تھے جنہیں ہم قانونی زبان میں اٹارنی جنرل بھی کہتے ہیں ان سے یہ استفسار کیا کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ علاج معالجے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, کیا آپ ان کی اپلیکیشن کی مخالفت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان سلمان اسلم بٹ نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے یہ لگے کہ حکومت پرویز مشرف کی بیرون ملک جانے کی مخالفت کر رہی ہے, بلکہ ان کی جانب سے عدالت میں یہ آرگومنٹ اپنایا گیا کہ پرویز مشرف کا نام ECL پر سپریم کورٹ کے 8 اپریل 2013 کے حکم کے بعد جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو آرٹیکل 6 کا مقدمہ خصوصی عدالت میں چل رہا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر ہی شروع کیا گیا تھا. لیکن عدالت کی جانب سے انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ جس عدالتی آرڈر کا یہاں پر حوالہ دے رہے ہیں 8 اپریل 2013 کا وہ سپریم کورٹ کا عبوری حکم تھا. سپریم کورٹ نے جولائی 2013 میں اس مقدمے کو نپٹا دیا تھا اور اس مقدمے کو نپٹاتے ہوئے جو عبوری حکم تھا 8 اپریل 2013 کو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی کیونکہ فائنل آرڈر میں اس 8 اپریل کے آرڈر کو حصہ نہیں بنایا گیا تھا. تو عمران یہ بھی ساتھ میں بتائیں کہ یہ جو یہ کہا جی یہ بھی ساتھ میں بتا دیں یہ جو عدالت نے پھر ریمارکس دیے کہ روکنا ہے تو حکومت روک کے ملبہ عدالت پر نہ ڈالے. جی بالکل, عدالت یہی کہہ رہی تھی کہ آج آپ عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ آپ نے عدالت کے کہنے پہ شروع کیا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر عدالت حکم نہ کرتی تو آپ آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہ بناتے. آپ نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا ہے اور اس کا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے کریڈٹ بھی لیا ہے, تو اس بات کا کریڈٹ بھی آپ خود لے لیں. پرویز مشرف کا نام حکومت خود ECL میں شامل کر لے اور جو عدالتی آرڈر ہے 8 اپریل 2013 کا اس کا شیلٹر نہ لیا جائے. لیکن بارہا اٹارنی جنرل اسی بات پہ اصرار کرتے رہے کہ آپ اپنے 8 اپریل 2013 کا جو آرڈر ہے اس کو موڈیفائی کر دیں یا اس کو امینڈ کر دیں. لیکن عدالت نے جب بھانپ لیا کہ جو حکومتی وکیل ہیں وہی نہیں چاہ رہے کہ پرویز مشرف کو جو ہے بیرون ملک جانے سے روکا جائے, عدالت کے کندھوں کے اوپر جو ہے بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے تاکہ ملبہ جو ہے وہ عدالت کے اوپر گرے اور حکومت جو ہے اس بات سے بری و ذمہ ہو جائے کہ پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت. بہت شکریہ عمران وسیم. دیکھیں یہ ملبہ گرے, بندوق رکھ لی جائے, کندھا پیش کر دیا جائے, کس قسم کی زبان بولی جا رہی ہے؟ نہیں یہ تو ریمارکس ہے. انصاف کے ایوانوں میں بات بڑی سیدھی سی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا حکم تھا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو ہمارا پرانا حکم ہے وہ عبوری تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. سندھ ہائی کورٹ کا حکم جو ہے وہ فیلڈ میں رہ گیا. اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ بات تو ریکارڈ کی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے. جی ہاں. اس وقت جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے, جسٹس جماعت خواجہ صاحب تھے, تو عدالت تو ماشاءاللہ وہی کا وہی تھا نا. تو بہرحال ایک اچھی بات ہوئی کہ پرویز مشرف صاحب اب اپنا علاج کرا سکیں گے اپنی مرضی کے مطابق اور اطمینان کے مطابق. اچھا, لیکن ان کو مرض کیا لاحق ہے, یہ بڑی تشویش. کہا کہ جو فیوژن سرجری ان کی جو ہے وہ یہاں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تو یہ میرا خیال ہے یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب, ان سے معلوم چیئرمین ہے ہلال احمر پاکستان اور خود ڈاکٹر بھی ہیں پیشے کے اعتبار سے. تو ہم نے سوچا ان سے رائے لے لیتے ہیں کہ جناب یہ کون سا مرض اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے, میڈیکل رپورٹ جو ہمارے پرویز مشرف صاحب کی ہے؟ جی ہاں, وہ جو اخبار میں چھپی ہے وہ تو میں نے پڑھی ہے ڈان میں. ٹھیک, تو اس میں کیا نہیں, اس میں کیا امراض ان کو کیا لاحق ہیں؟ ان کو مرض یہ لاحق ہے کہ ان کا جو لمبو سیکرل اسپائن ہے, ٹھیک, یعنی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے, نچلا حصہ, ٹھیک, وہ متاثر ہے, وہ بے حس ہو چکا ہے. وہ نہیں, اس میں خرابی یہ ہے کہ جو 2 مہرے ہیں
ان کے درمیان جیسے فاصلہ کم ہو گیا اور ان کی موومنٹ ہونے سے، کمزوری سے یا کسی فریکچر سے یا عمر کے ساتھ ڈی جنریٹو چینجز ہونے سے یا کوئی ٹیومر ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جو مہرے ہیں وہ جب کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو نروز ہیں وہ دب جاتی ہیں مہروں کے درمیان موومنٹ سے. تو ان مہروں کو ساکت کرنے کے لیے دو مہروں کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، جسے فیوژن سرجری کہتے ہیں. اور یہ فیوژن سرجری یہاں نہیں ہو سکتی پاکستان میں؟ ہاں یہاں پاکستان کے ہر شہر میں ہو رہی ہے. اچھا. امتیاز ہاشمی صاحب جو جنرل مشرف کے معالج ہیں کراچی میں، ان کی شہرت بھی اسی معاملے میں ہے کہ وہ فیوژن سرجری کے ماہر ہیں. ٹھیک. اور تو شامی صاحب یہ اگر پاکستان کے ہر شہر میں ہو سکتی ہے، پاکستان میں اگر ہو سکتی ہے تو پھر باہر خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جی کہ یہ مریض کی خواہش ہوتی ہے یا اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاج کا فیصلہ کرے کہ اس نے یہاں کرانا ہے یا کہیں بھی کروانا ہے. مگر یہ اگر ملزم ہو مریض اور ملزم بھی آرٹیکل 6 میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ وہی مانا جائے گا. آج ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا پیورلی ڈاکٹر کی حیثیت سے جو ہے نا کمنٹ کیے، ان کے اندر کا جو سیاستدان اس نے کوئی رائے نہیں دیا آج ہمیں. بہت شکریہ. یہ تو میں تو لفظ پڑھ رہا تھا. یہ سنیے گا ڈاکٹر سنیے گا سوال. ریڈیکولوپیتھی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ریڈیکولوپیتھی جو ہے جی یہ بیسیکلی جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ وہی اسی مرض کا نام ہے؟ نہیں یہ جو مختلف امراض جس سے ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو جائے، ٹھیک، اس میں ریڈیکولوپیتھی جو ہے وہ جیسے اس کو بتایا گیا کہ جب یہ ہڈیوں میں مہروں میں ٹھیک اس کی لچک کم ہو جائے، سختی آ جائے یا اس سے تکلیف بڑھ جائے اور پین شروع ہو جائے، پوری ٹانگ میں نمنس ہو، جیسے ڈان کی رپورٹ میں لکھا ہوا جن کو نمنس کی یعنی سنسناہٹ ہو جاتی ہے یا سن ہو جاتی ہے ٹانگ. ہاں جی نمنس. تو اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ لیکن جو رپورٹ ڈان میں چھپی ہے وہ مکمل نہیں ہے. مگر آپ یہ بتائیے کہ ابھی تو صرف 73 سال کے ہیں وہ، اور ابھی اس طرح کے امراض ان کو لاحق ہو گئے بوڑھے والے. میرا خیال میں دل ان کا جوان ہے لیکن جسم جو ہے 75 سال میں کافی بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ کچھ یہ جو مرض ہے اس میں تو میں کوئی ڈاکٹر صاحب ایک سے بات کر رہا تھا، وہ کہتے تھے کوئی شائع خورد و نوش جو ہے ان کے بارے میں بھی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس میں خورد کے علاوہ نوش کی زیادہ دھیان کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے میرا خیال میں مریض کو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ شائع خورد و نوش دونوں میں احتیاط کریں. چلیے ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سعید الہی صاحب. اور یہ ناظرین کے لیے بھی مشورہ تھا کہ شاید خورونوش جب آپ لیں تو نوش کرنے والی جو اشیاء ہیں ان کی جو انٹیک ہے اس میں احتیاط برتیں. اتنی کوئی اپنی تفصیل میں جانے کی ضرورت ایک بریک لے لیتے ہیں نا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ایک بریک لے لیتے ہیں. ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب گئے اور حکومت بھی اطمینان کا سانس لے گی اور پرویز مشرف صاحب بھی اطمینان کا سانس لیں گے. یعنی آپ بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں. ہاں جی، یعنی اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ سب ایک پیج پہ آ گیا. ایک پیج پہ مرض لاحق ہو گیا نا سب کو. ہاں تو مرض لاحق. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں تو آپ کو سنائیں گے خورشید شاہ صاحب کو رد عمل کیا تھا. شاہ صاحب مشرف صاحب جو اب باہر جا سکتے ہیں علاج کے لیے، تو ایک ٹی وی پروگرام میں آپ کے دوست ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے برملا اس بات کا انہوں نے اعلان کیا کہ جناب عدالت کا سامنا کیے بغیر اگر جنرل مشرف بیرون ملک چلے گئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اس نظام سے سیاست چھوڑ دوں گا. وہ بیان جو ہے ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. سوال یہ ہے کہ یہ عدالت کا سامنا کر کے جا رہے ہیں نا، حکومت نے تو اجازت نہیں دی، عدالت نے اجازت دی ہے. اب تو کیپٹن عمیر میاں کہتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اب الطاف حسین صاحب کی طرح. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر آر ڈی احمد جو ہیں بڑے مشہور ہومیوپیتھ معالج ہیں اور حجامہ بھی کرتے ہیں، آلٹرنیٹو میڈیسن کے بڑا کام فیصل آباد کے، ان کا میسج آیا ہے کہ ان کا حجامہ کروا دیں مجھ سے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں انٹاکسیفائی بھی ہو جائیں گے. مگر وہ حجامہ کروانا نہیں چاہتے. اور میجر وسیم چودھری صاحب نے کہا جناب جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو باہر کے حالات کی سوچتی ہے. حضور یہ سابق میجر صاحب، آپ سابق جرنیل کے بارے میں ذرا احتیاط سے بولیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہی نا ویسے جنہوں نے کل میرے کڑے کی بات کی. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. میں آپ کے کہنے میں نے کڑا اتارا. کوڑا تھا. یہ میں حکومت کے موقف کی بات کر رہا تھا احسن اقبال صاحب کی، لیکن اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کا بھی رد عمل سامنے آیا، بڑا دلچسپ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا کہتے ہیں وہ. جو زیادتی ہوئی تھی خود نواز شریف سے ہوئی تھی، اور جس شخص کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو
اور جس کی حکومت کو بھی ختم کیا گیا ہو غیر آئینی طریقے سے، وہ شخص جب خاموش ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھٹو شہید جس نے کانسٹیٹیوشن میں یہ آرٹیکل ڈالا تو کانسٹیٹیوشن میں بھٹو شہید کو بھی سیف نہیں کر سکا. اس کا مطلب ہے آرٹیکل 6 سے بڑی طاقتور قوتیں کچھ باہر ہوتی ہیں. جی شاہ صاحب. تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں نا کبھی اگر نواز شریف صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو ہمیں کیا ہوگا؟ گویا یہ کوئی شخصی معاملہ تھا. دستور جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا شخصی معاملہ تو نہیں نا، وہ تو شاہ صاحب کا بھی اتنا ہی معاملہ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ آرٹیکل 6 سے بڑی طاقتیں، بالادست طاقتیں پاکستان میں موجود ہیں، اور عقل مند سیاستدان جو ہیں ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے. اس کی تشریح کریں گے تو پھر بہت پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، مگر یہ ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے تو وہ جو اے پی ایم ایل والے ہیں آسیہ اسحاق صاحب وہ کہہ رہے ہیں واپس آئیں گے مشرف صاحب. چلیے واپس آ جائیں. اگر واپس پہلے تو بات یہ کہ باہر گئے تھے تو یہاں کیوں آئے، اب باہر جائیں گے تو واپس کیوں آئیں گے؟ صفیہ اسحاق صاحبہ، آسیہ اسحاق صاحبہ، ہاں چلیے آسیہ اسحاق صاحبہ جو مرضی بولے، وہ تو ان کو تو ساتھ خون معاف ہے. چلیں اب یہ ہے کہ کل ہم نے بڑی ایکسٹینسو ڈیبیٹ کی تھی تحفظ خواتین ایکٹ کے حوالے سے، بالخصوص جو مذہبی جماعتوں کا پنجاب حکومت نے جو منظور کیا ہے، جو اکٹ ہوا تھا کل، ہاں جی، اس پہ بات ہم نے کی تھی. اب رانا ثناء اللہ صاحب کی 14 تاریخ کی ایک پریس کانفرنس ہے، اس میں ان کا ذرا بیان دیکھیے اور پھر کچھ سوالات اٹھانے ہیں میں نے، اور ڈاکٹر وسیم اختر صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ لائن پہ، ان سے بات کریں گے. ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. یہ بل کی لیجسلیشن میں تقریباً 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن رہا. اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ تقریباً 8 ماہ جو ہے یہ بل اس کے اوپر غور و خوض ہوتا رہا. جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوا تو اس کے بعد 8 ترامیم جو ہیں وہ گورنمنٹ نے سجیسٹ کی، اور اس کے بعد یہ ہاؤس میں متفقہ طور پہ جو ہے یہ پاس ہوا. جو اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں جو جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر ہیں ڈاکٹر وسیم اختر صاحب وہ بھی موجود تھے، اور ان 8 میں سے ایک ترمیم جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تجویز پہ جو ہے وہ دی گئی تھی. تو یہاں تو جماعت اسلامی کی تجویز بھی اس میں لائی گئی ہے، مشاورت کا وہ حصہ بھی بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سن لی نا، ہاں جی، آپ اس پہ فوری طور پر ایمان لانے کی بات نہ کی کریں. وسیم اختر صاحب سے معلوم پوچھ لیتے ہیں نا، اس لیے تو ہم نے بیان سنا ہے نا تاکہ تمہید تو بنے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ متفقہ طور پر بل پاس ہوا، ایک ترمیم آپ نے پیش کی تھی وہ بھی قبول کر لی گئی، اور آپ اس سارے پروسیس میں شریک تھے، تو پھر آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے جی کہ جو ایک اسپیشل کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، بلا شبہ میں اس کا ممبر تھا، انہوں نے مجھے ممبر رکھا تھا، اور 2-3 میٹنگز کے اندر میں شریک رہا ہوں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اس کو چیئر کرتے تھے، اور سوشل ویلفیئر کے جو وزیر تھے وہ بھی اس میں موجود ہوتے تھے، اور 1-2 مرد ایم پی ایس بھی ہوتے تھے، اور 24-25 کے قریب این جی اوز کی ریپرزینٹیٹو جو خواتین ہوتی تھیں، اور سلمان مفتی صاحب اس کے اندر موجود ہوتے تھے. اور اس میں شروع خواتین ارکان اسمبلی یا دوسری ان کے علاوہ موجود ہوتی تھی؟ نہیں، ان کے علاوہ خواتین اسمبلی کے علاوہ کچھ 24-25 کے قریب جو این جی اوز کی ریپرزینٹیٹو خواتین تھیں وہ اس میں انوائٹ کی جاتی تھی، وہ موجود ہوتی تھی نا. سلمان مفتی صاحب غالباً ان کو لے کے آیا سلمان صوفی صاحب. تو اس میں میں بھی شریک رہا، اور اول روز سے ہی جو 2-3 میٹنگز کے اندر میں نے رہا، اس میں میں نے بنیادی چیزیں اس کے اندر اٹھائیں اس حوالے سے. اور اس میں بلا شبہ اس میں 2-3 چیزیں جو اس میں بڑی اس طرح کی تھیں جو بہت ہی برا تاثر پیش کر رہی تھی، وہ اس میں امٹ بھی انہوں نے کی اس حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ آخر وقت تک میں اس بل سے قطعاً مطمئن نہیں تھا، اور میں نے اول روز ہی یہ بات پیش کر دی تھی. آپ نے اس پر دستخط نہیں کیے؟ میں نے یہ رائے دی تھی کہ اس بل کو فوری طور پہ آپ بھیج دیں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس، جو ایک آئینی ادارہ ہے اور جو اس بل کے بارے میں ایک دینی حوالے سے اپنی ایک رائے کو دے دے گا، تو یہ ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی. لیکن میری یہ بات جو ہے وہ مانی نہیں گئی اس حوالے سے. لیکن میں نے اپنے طور پہ فوری طور پہ جس وقت بھی یہ بل لے ہوا، اگلے روز میں نے بل کی اردو اور انگریزی ورژن جو اس کا تھا وہ میں نے اپنے لیٹر ہیڈ پیڈ کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف روانہ کر دیا تھا. اور آپ نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اس پہ؟ میں نوٹ لکھنا تو نہیں ہوتا، اسمبلی کا سٹاف جو ہے وہ اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے،
میں نے کسی بھی اسٹیج کے اوپر اس بل کے اوپر پوری طرح اطمینان کا اظہار نہیں کیا. آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا؟ آپ نے؟ میں نے اس کے حق میں ووٹ بھی نہیں دیا کیونکہ مخالفت میں ووٹ دیا آپ نے. میں اس دن اسمبلی کے اجلاس میں موجود نہیں تھا. میری والدہ گرامی کی طبیعت خراب تھی. میں بہاولپور اپنے حلقے میں اپنی والدہ محترمہ کے پاس موجود تھا جب یہ بل جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آپ کی تجویز پر ایک شق اس میں ڈالی گئی، یعنی آپ کی تجویز کو بھی اس بل کا حصہ بنایا گیا، یہ بھی رانا صاحب کہتے ہیں؟ تجویز نہیں، میں نے 2-3 چیزیں نکلوائی تھیں. اول روز سے اس کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی تھی. اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ میاں بیوی کی جگہ عورت اور مرد ڈالا گیا ہے. حالانکہ یہ سارا بل جو ریلیٹ ہی کرتا ہے میاں بیوی کے ساتھ، اور اس میں شروع میں یہ ڈالا گیا تھا کہ جو مرد ہے یعنی خاوند ہے وہ جب جھگڑا رائز ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی پراپرٹی جو ہے وہ خاتون یعنی بیوی کے علاوہ فروخت نہیں کر سکے گا. کہ یہ خود بجائے خود آئین پاکستان کی بنیادی شقوں کے خلاف تھا، اس لیے وہ اس کے اندر ریز کیا. جی، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی اس میں جو اس میں تھی کہ جی یہ جو ہے وہ اس کو جو ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر اور جو بھی اس طرح کی مزید وومن پروٹیکشن آفیسرز بنائی جائیں گی وہ پولیس کی امداد کے ساتھ، وہ جہاں پہ بھی ہوگا اس کے اندر کوئی تشدد کا ایلیمنٹ خاتون پہ ہو رہا ہوگا تو دروازے کھڑکیاں توڑ کر داخل ہو سکتے ہیں. اور وہ بھی پھر انہوں نے الفاظ اس کو ٹھیک کیے. اور پھر اس میں ابھی تک یہ چیز موجود ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض تھا کہ اگر مستقبل میں کوئی تشدد کا خدشہ خاتون خانہ کو لاحق ہو اور وہ اس کے اوپر درخواست دائر کر دے گی ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن افسر کو، تو اس کے اوپر بھی وہ مرد یعنی خاوند کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ جو بریسلیٹ پہنانے کا سارا عمل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس میں یہ بل جو ہے وہ یہ خاندان کو جوڑنے کے نہیں بلکہ یہ خاندان کو توڑنے کا باعث بنے گا. آپ رانا صاحب سے اتفاق نہیں کرتے؟ آپ رانا صاحب نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ درست نہیں آپ کے خیال میں؟ رانا صاحب کو یہ اسی طرح یاد ہوگا کہ جو میٹنگز تھیں جس میں میں شریک ہوتا رہا اس میں کوئی چیز باضابطہ طور پہ فائنل نہیں ہوئی تھی. بعد میں کسی میٹنگ کے اندر فائنل ہو گئی تھی تو میں اس کا حصہ نہیں بنا. ابھی میرے سامنے یہ اخبار ہے، ایک نیشنل ڈیلی ہے، اس کے بالکل فرنٹ پیج کے اوپر نیچے لکھا ہے نسواں بل کے ثمرات. شوہر نے تھانے سے رہا ہوتے ہی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی نے سرزنش کی اور شاید کوئی یہ بہاڑی میں ایک واقعہ پیش ہے لیکن ابھی تو اس کا نوٹیفیکیشن ہی جاری ہوا نا جناب. ڈاکٹر وسیم اختر صاحب ابھی تو اس کا بل کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، حکومت نے روک دی ہے، تو اس کے تحت تو کارروائی نہیں ہوئی نا. مگر رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے روکا نہیں ہے، انہوں نے تردید کی ہے. نہیں، ان کا ہم نہیں روکیں گے. ہاں بس نہیں روکیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ. یہ وہاڑی کے قصبے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا روکیں گے نہیں ہم. لیکن ساتھ میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو مان رہے تھے نا کہ میری تجاویز کو سنا بھی انہوں نے پھر ہٹا دیا، ایک بار ڈالی بھی اس میں. فائنل اس کے اندر موجود نہیں تھے، وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے، انہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا. یہ بات ریکارڈ پر رہنی چاہیے. لیکن اگر رانا ثناءاللہ صاحب کچھ کہنا چاہیں، رانا صاحب کہنا چاہیں تو کہہ دیں، بالکل ان کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے. ٹھیک ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جہاں چاہے کہہ سکتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیں، وزیر اعلیٰ سندھ سے آپ کی ملاقات کا احوال بیچ میں رہ گیا، کل بھی ہم بات نہیں کر سکے. آپ میرا خیال وزیر اعلیٰ سندھ سے کوئی اچھے تعلقات نہیں آپ کے معلوم؟ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو پھر آپ جب بھی آپ اس وقت ہی روک لیتے ہیں، آپ ایسا رانا صاحب کے پیچھے پڑے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا وقت نکل گیا. بریک لیتے ہیں، واپس آ کسی پہ بات کریں. کیسے کریں گے؟ بریک کے بعد واپس آ کسی پہ بات کریں. ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، صاحب جی ہمارے وجاہت خان صاحب بتا رہے ہیں، ابھی انہوں نے انفارمیشن شیئر کی ہے کہ لشکر اسلام کا جو منگل باغ ہیں، منگل باغ والے جو لشکر اسلام والے ہیں، انہوں نے پشاور بومبنگ کی ذمہ داری قبول کی اور اسے ایک ریونج قرار دی ہے جو جنرل راحل شریف صاحب نے چند روز پہلے 13 دہشت گردوں کی پھانسی کی سزاؤں کی توثیق کی تھی. اس کا تو اگر جن کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، اس کی توثیق کی گئی ہے، اس وقت تو کسی کو پھانسی نہیں دی گئی تھی جب انہوں نے یہ کارروائیاں کی تھیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو کچھ یہ منگل باغ صاحب اور ان کے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو خدا خوفی کرنی چاہیے اور خود کو اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اب بات کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ سندھ نے نیب اور ایف آئی اے کی کارروائیوں کو سندھ پر حملہ قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سے بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنے پوری پرفارمنس بتائی، کس طریقے سے ہم نے پولیس کو بہتر کیا ہے، کس طریقے سے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو امپروو کیا ہے، بھتہ خوری کم ہوئی ہے، ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی ہے. انہوں نے سب کا جو ہے اپنا سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ساری چیزوں کو گنوایا اور ان کا کہنا تھا کہ نیب اور ایف آئی اے جو یہاں آ رہے ہیں اور جس طرح ایف آئی اے خاص طور پر حملہ آور ہو رہی ہے اور نیب اپنے پروسیجرز کا خیال نہیں کر پا رہی، نوٹس دیا جاتا ہے، پھر جواب لیا جاتا ہے، پھر تحقیق ہوتی ہے.
اس حوالے سے ان کو بہت شکوے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وفاق جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا ہے سندھ پر، لیکن بہرحال انہوں نے ایک نرمی سے ملائمت سے بات کی، اور لیکن جو ساری باتیں کہنی چاہیے تھی وہ بھی کہیں، اور جو دل میں تھیں جتنا دکھ بھرا ہوا تھا اس کا بیان کر دیا اخبار والوں کے سامنے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جو بات خود نہیں کہنا چاہتے تھے وہ چانڈیو صاحب سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے تاکہ جو نادیدہ طاقتیں ہیں ان کا بھی ذکر ہو جائے، تو ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی جی اب ہمارے ساتھ تشریف اب آپ رکھتے ہیں یہ اس وقت۔ دیکھیے ایک بات سنیے، یہ ہمارے جو منیر بھٹی صاحب ہیں جو BZU کیمپس ہے لا، انہوں نے مجھے ایک بھیجا ہے ابھی میسج کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو 11 کیمپس جو ہیں مختلف سرکاری یونیورسٹیوں کو ان کو لیگلائز کر دیا ہے، ٹھیک، گویا ان کا کیمپس جو ہے BZU کا وہ بھی اب قانونی طور تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب وہ بیچارے جو اسامہ ہیں وہ خواجہ خیر الدین صاحب کے بیٹے وائس چانسلر، اب اللہ کرے کہ ان کے بھی آزمائش کے دن پورے ہو جائے اور ان کو بھی رہائی نصیب ہو جائے۔ آمین۔ جب ان کا کیا دھرا جو تھا اس کو قانونی بنا دیا گیا تو پھر بات ختم ہو گئی، ان کی بھی کوئی نجات کی صورت نکلنی چاہیے۔ بالکل۔ شاہم صاحب اس وقت ہم سے تشریف رکھتے ہیں میاں مشتاق جاوید صاحب، چیئرمین فاؤنڈیشن آف فیتھ فل امریکہ سے، ان دونوں پاکستان میں ہیں، تو ان سے ہم گفتگو کریں گے بالخصوص وہاں پر پاکستانی مسلمان جو ہے کس طرح فلاحی کام میں سرگرم ہیں، اور جو ابھی امریکی سیاست کے بدلتے رنگ ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم مشتاق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مشتاق صاحب آپ یہاں ہیں، وہاں انتخاب دوروں پر ہیں، تو آپ کیا محسوس کریں، آپ کس کی حمایت کر رہے ہیں وہاں؟ میں ذاتی طور پہ اور ویسے جیسا آپ کو علم ہے وہاں پہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے منورٹیز اور انکلوڈنگ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹ کے ساتھ زیادہ وابستہ ہو گئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایٹیچیوڈ پہ انہوں نے کوئی 35% منورٹیز جو ہیں جس میں ایشین کمیونٹی ہے، اپنا ہسپینک ہے، ان سب کو انہوں نے ایک طرف رکھ کے 65% جو وائٹ امریکن ہیں اس پہ کنسنٹریشن انہوں نے کی ہے کہ اب جو پولیٹیشین 35% کمیونٹی کو ووٹرز کو نکال دے اور 65% پہ بینک کرے تو وہ کس طرح الیکشن کو کرے گا؟ وہی کام ہو رہا ہے نا جو مودی صاحب نے کیا ہندوستان میں۔ جی بالکل، اس لیے کہ 65% میں ظاہر ہے ڈیموکریٹ بھی موجود ہیں، ان کے بھی پہلے جو اوباما جیتے ہیں تو وہ صرف منورٹیز یا بلیک کمیونٹی کے ووٹ پہ تو نہیں جیتے۔ تو اس میں اگر 65% میں سے جیسے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرض کریں کہ وہ آدھے سے کی بجائے وہ 35% یا 40% بھی کرتے ہیں تو وہ 35% منورٹی کو انہوں نے دھکیل دیا ہے اس کی طرف، ڈیموکریٹ کی طرف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہلری کلنٹن کو اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ایک تو ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ ہے، اس میں پچھلے 4 سال کا جو ٹینیور ہے اگر پہلا اس کو نکال بھی دیں تو اس میں امریکن جو ہے اکانومی وہ بہتر ہوئی ہے۔ جب 2012 میں ان امپلائمنٹ ریٹ جو تھا 9.6% تھا، اس وقت جو ہے 2015 میں وہ 5.6% ہے۔ اسی طرح ان کی جی ڈی پی جو ہے اس کی گروتھ بھی اینولی تقریباً 2.45% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ تو وہ لوگوں میں وہ چیز ان کی بہرحال اپیل بھی کر رہی ہے، اور دوسرا یہ منورٹیز جو ہیں وہ یکسو ہو گئی ہیں ریپبلکن کے خلاف۔ دیکھ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے FOF، اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ یہ پاکستان میں بھی کیا کر رہی ہے اور امریکہ میں کیا کر رہی ہے؟ یہ ہماری فاؤنڈیشن آف فیتھ فل FOF جو ہے اس کے بنیادی 2 مقاصد ہیں، ایک ایجوکیشن اور ہیلتھ۔ تو انہی پہ ہم کر رہے ہیں لوکلی، یعنی صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں۔ جی بالکل، ان 2 مگر امریکہ میں کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ امریکہ میں تو ہم کوئی خاص وہاں پہ تو نہیں کیا، لیکن وہاں پہ جتنے ہمارے دوست تھے ان کی یہ کنسیڈریشن تھی کہ بھی اس وقت پاکستان میں اور دوسرے خاص طور پہ ہم نے 2 جگہ پہ کیا، کینیا میں اور پاکستان میں، کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے پہ یہ قرض ہے ایک طرح کا کہ بھی ہم اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے جو محروم ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔
تو چنانچہ ہم نے اسی پہ کنسنٹریٹ کیا، اور اس وقت ہم نے جب ارتھ کویک ایریا جو تھا وہاں پہ ہم نے اسکول بنائے، تقریباً 13 اسکول ہمارے وہاں پہ فل فلیج چل رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے 5 میٹرنٹی ہاسپٹل ہیں جو فل فلیج ہیں، وہ چل رہے ہیں پاکستان میں. ٹھیک. ایک یتیم خانہ. ہاں جی، یہ ہیں، اور صدرن پنجاب میں بھی ہمارے کوئی 20-25 اسکول ہیں. اور سب سے بڑا جو ہمارا مین پروجیکٹ ہے اس وقت جو چل رہا ہے وہ کوئی 25 اور 30 کروڑ کے درمیان وہ ہے، وہ آرفنیج کمپلیکس ہے، ایک یتیم خانہ جو ہم شیخو پورہ میں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مشتاق جاوید صاحب. وقت کی قلت ہے، بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. پروگرام وقت ختم ہو گیا، آپ سے ملاقات ہوئی کل، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.